خصالی صلو یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ خوب نام محمد ہے اے مومنو خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں ان کے جلووں سے روشن ہے دونوں حرم کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم ان کے جلووں سے روشن ہے دونوں حرم کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم عرش سے دور تک دور سے دور تک عرش سے دور تک دور سے دور تک یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں ظلم پر ظلم سے کریے بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال ظلم پر ظلم سے کریے بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں خوب نام محمد اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں وسلام علیہ
سارے کہہ دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ چاچا جی کا جو ذوق ہے بہت کمال کی آواز ہے اور ان کی جوش بھی بہت زیادہ ہے ان کا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, ہاں ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, ان کو ارض و سما
دیکھتے رہ گئے ہم درے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ہم درے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے ہاں نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے پڑھ کے روح الامین سورت ودوحا پڑھ کے روح الامین سورت ودوحا سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے وہ عرش تک گئے اور روح الامین وہ عرش تک گئے اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے سدرۃ المنتہا دیکھتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جزاک اللہ بیٹھ جائیں اپنی اپنی نشستوں پر ہاں خالی نہ موڑی فرمائشی کلام اور آخری کلام اس کے بعد اجازت سارے حضرات توجہ کے ساتھ خالی نہ موڑی ہو طیبہ دسایاں خالی نہ موڑی یا رسول اللہ خالی نہ موڑی ہوتے بعد سایاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں آج بابرکت رات ہے یہی سب کی التجا ہے کہ خالی نہ موڑی ہوتے بعد سایاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں تیرے منگتے آدم رتبہ کمالے کوئی اویسے ہاں کوئی بلال تیرے منگتے آدم رتبہ کمالے کوئی اویسے ہاں کوئی بلال
ہو شایاں تو ود کے شایاں تو ود کے ہو تیریاں گدائیاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیا رب دا تو جانی رب دا حبیب دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب رب دا تو جانی رب دا حبیب دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب ہو دیدار تیرا یا رسول اللہ سوڑیاں دیدار تیرا ہو سڈیاں دوائیاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیا آخری شعر کہ پنج تن دا صدقہ مینوں خیر پاویں وقت نزاتے ہو مکھڑا وکھاویں پنج تن دا صدقہ مینوں خیر پاویں وقت نزاتے ہاں مکھڑا وکھاویں ہو ایویں نہیں سونا ایویں نہیں سونا ایویں نہیں سونا ہو تیرے نال لائیاں ایویں نہیں سونا ہو تیرے نال لائیاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیا آیا جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیا جزاک اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ عجب سرور ہے اس بات کو دہرانے میں خدا گواہ ہے اللہ گواہ ہے نہیں آپ سا زمانے میں اللہ گواہ ہے نہیں آپ سا زمانے میں آئیے خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں ہاں کر دے کرم رب سائیاں بڑی رات ہے اپنی جھولی پھیلا کے مانگنا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں میری جھولی بھر دے مولا میری جھولی بھر دے مولا میری جھولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب
رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں. اور شعر سنیے گا. بیماراں دی سونے ربا دور کری بیماری دے اولاد نورینا سب نو دور کری لاچاری. تینوں واسطہ اس سونے دا تینوں واسطہ اس سونے دا جندیاں تو قسماں چاہیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں. تھوڑی ڈیلے کرو ڈیلے کرو. صدقہ حسن حسین دا مولا جھولی دے وچ پا دے اج در تو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے. صدقہ حسن حسین دا مولا جھولی دے وچ پا دے در تو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے. پنج تن دا صدقہ مولا پنج تن دا صدقہ مولا حسنین دا صدقہ مولا اج سب دیاں ہون چنگائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں. سبحان اللہ. آخری کلام اس کے بعد اجازت. غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. کینوں اس گل تے مان ہے کہو سبحان اللہ. غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول 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 اللہ. قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ. قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ. غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. اچھا بھائی جس کا سہارا ہے مل کے پڑھنا ہے. غریباں تے یتیماں رسول اللہ. غریباں تے یتیماں دا. اور شعر سنیے گا. ہر بندے کا یہ یقین اور عقیدہ ہے. فکر مکیا حشر داوی جدو دا میں اے سنیا. فکر مکیا حشر داوی جدو دا میں اے سنیا. سنیا کی تساں چکنا گناہ
رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ تے سپنے دے وچ مینوں ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باواں او ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتھے پھر بچھڑنا جاواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتھے پھر بچھڑنا جاواں عیداں تے شب راتاں آیاں سب لوگ کرانوں آئے او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھیں دفنائے او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھیں دفنائے۔ آئیے علامہ صاحب کا حکم ہے مولا حسین کی شان پہ ایک کلام پیش کرتا ہوں۔ لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد ہے۔ میں بندہ حسین نہیں دیکھنا ہوں، مولا حسین کو منن والا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے نال پڑھے گا حسین زندہ باد 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 حسین زندہ باد۔ او پڑھ کے کلمہ حق دا پڑھ کے کلمہ حق دا کیتا دین نو آزاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد۔ شعر سنیے گا۔ اذاناں وچ نمازاں وچ سجود وچ حسین خدا دی قسم تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین مخالفت کرے جڑا شعر سننا ہے۔ اذاناں وچ نمازاں وچ سجود وچ حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین قرآن وچ حسین۔ ہن پتہ لگنا ہے مخالفت کرے جڑا جنہ میرا زور لگ رہا ہے نا شاید تانوں سمجھ آوے۔ مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد حسین زندہ باد 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 حسین زندہ باد۔ آخری شعر سننا ہے او آخری بندے تک دونوں ہاتھوں بلند کر کے کہنا ہے۔ شعر سنیے گا۔ یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا۔ یہ گل حق ہے نا؟ کہو سبحان اللہ۔ یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا۔ ہن کہنا پڑنا ہے جب میرا ہاتھ یہاں سے یہاں ہے تو آپ کے ہاتھ فضا میں بلند ہوں۔ یزید کل بھی مڑدا سی یزید کل بھی مڑدا سی یزید کل بھی مڑدا سی او اج بھی مڑدا باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد۔ یزید کل بھی مڑدا سی او اج بھی مڑدا باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد۔ یزید کل بھی مڑدا سی او اج بھی مڑدا باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد۔
پکونا ڈاڈا آکھا کمے او بچڑے دے کے دین بچونا میرے سخی حسین دا کمے بچڑے دے کے دین بچونا میرے سخی حسین دا کمے رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم. سب سے پہلے اللہ وحدہ جل مجدہ الکریم کی بہت حمد و ثنا بے حد تعریف اس وحدہ لا شریک کی جو ساری کائنات و ششریحات کا خالق و مالک ہے، جو ساری کائنات کے بادشاہوں کا عظیم تر بادشاہ ہے. اس کے بعد لا تعداد کروڑہاں درود و سلام عقید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات کونین کے والی خسرو خوباں سیاہ لامکان نازش ہر دو جہاں والی کنو مکان سید ان سجاں سرور لالا رخاں سرنشین مہوشاں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں ماہ خوباں حبیب رب کبریا حبیب رب رحمان صاحب لولا کلمہ خلقت الکائنات صاحب لولا کلمہ خلقت الافلاق صاحب لولا کلمہ خلقت الدنیا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکمیم عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ معصوم سید آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام دوست احباب بزرگان دین نوجوانان و نونہلان ملت اسلامیہ بالخصوص مرشد کریم آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فضل الرحمن شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ، اس کے علاوہ حافظ نور محمد صاحب، بھائی عبداللہ، کامران عباسی صاحب، عاصم عباسی صاحب، الحمدللہ بھاولپور سے جتنے دوستوں کا قافلہ آیا ہے پروردگار عالم سب کا چل کر آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بڑی خوبصورت بزم ہے. آج کی رات مانگنے کی رات ہے. میں نے جمعے پر بھی یہ جملہ کہا تھا، پھر بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ جملہ عرض کیے دیتا ہوں. سال کے 365 دن ہیں، 364 دن ہم کہتے ہیں مولا اولاد دے، مولا رزق دے، مولا بیماری سے شفا عطا فرما. سال کے 364 دن ہم دعا کرتے ہیں. آج کی وہ رات ہے کہ اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ ہو کے خود فرما رہا ہے کوئی آج کی رات مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے، کوئی آج کی رات مجھ سے رزق مانگنے والا ہے، کوئی آج کی رات مجھ سے اولاد مانگنے والا ہے، کوئی آج کی رات مجھ سے بیماری سے نجات مانگنے والا. قبلہ 364 دن ہم مانگتے ہیں، آج وہ کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں آئندہ سال کے اندر کس کو کتنا رزق دینا ہے، آج کی رات ہمارا نام اعمال رب کریم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. یہ پتہ ہے رات کون سی ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑ گئی ایک خوبصورت پتھر پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پتھر دیکھا نا، پتھر دیکھ کے رک گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا اتنا خوبصورت پتھر، شاید کائنات میں اس سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی نہیں ہوگی. آواز پروردگار آتی ہے عیسیٰ میں تجھے اپنی رحمت کا کچھ اور ملاحظہ کرواؤں. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کروا. جیسے ہی آپ نے عرض کی نا پتھر شک ہوا، پتھر 2 ٹکڑے ہوا. اس کے اندر ایک سفید ریش والے بزرگ بیٹھے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح لیے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اس بزرگ سے کہتے ہیں اللہ کے ولی آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا میری عمر 400 سال ہے. کہا 400 سال میں اس پتھر میں کیا کر رہے ہو؟ وہ اللہ کا ولی کہنے لگا 400 سال سے میں اس پتھر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں.
عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی. وہ بزرگ کہنے لگا یہ انگوروں کی بیل دیکھ رہے ہو، جب مجھے بھوک لگتی ہے میں اس بیل کو کھا لیتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے اس انگور کے دانے کو کھا لیتا ہوں، میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، میری پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا شاید کائنات میں اس سے بڑا کوئی عابد اور نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے عیسیٰ تو اس بندے کی 400 سال کی عبادت پہ حیران ہو رہا ہے، میں نے اپنے محبوب کی امت کو شب برات کی صورت میں ایک رات عطا کی ہے، اس رات میں کوئی بندہ صرف 2 نفل بھی پڑھ لے گا اس کی 400 سال کی عبادت سے بڑھ کے ثواب عطا فرماؤں گا. اس کی 400 سال کی عبادت ایک طرف، اس کی 400 سال کی عبادت ایک طرف، مصطفیٰ کی امت کے جو اس رات صرف 2 نفل پڑھ لے گا اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ. قبلہ آج رات اگر موقع مل گیا، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اگر آج رات موقع مل گیا ایک رات گزارنے کا تو تکبر نہیں کرنا. صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر جیسے ہی نکلیں سامنے سے کسی بندے کو دیکھ کر یہ نہ کہیے گا کہ میں جنت کا ٹھیکیدار بن گیا ہوں، یہ بے نیاز کا کام ہے. بڑے بڑے لوگوں کی ایک وہ بندہ تھا 6.5 کروڑ سال کی عبادت تھی ابلیس کے پاس، سب کچھ تھا پر ادب نہیں تھا. اللہ نے 6.5 کروڑ سال کی عبادت کرنے والے ابلیس کو رد کر دیا. رد پتہ ہے کس بات پہ کیا؟ 6.5 کروڑ سال کی عبادت ہے. اللہ نے کہا میرے آدم کو کر سجدہ. اس نے ایک جملہ کہا مولا میں اس سے بہتر ہوں، مولا میں اس سے بہتر ہوں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ قتل نہیں تھا، کائنات کا سب سے پہلا گناہ میں تھا. اللہ نے فرمایا اخرج، نکل جا، قیامت تک کے لیے تجھ پہ لعنت. ہم جیسے بندوں کے ذہن میں سوال آیا مولا ایک سجدے کی بات تھی تو معاف کر دیتا. آواز پروردگار آتی ہے لوگوں کو گستاخ نہ بنو، حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا، حجت بھی پہلی تھی، گستاخ بھی پہلا تھا. اگر میں آج اس کو معاف کر دیتا تو قیامت تک آنے والے اسی کی اولاد میں سے بڑے بڑے ابلیس ہوتے جن کے پاس عبادتوں کے ٹوکرے ہوتے پر نہ ان کے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہوتی، نہ میرے مصطفیٰ کی آل کی محبت ہوتی. اللہ فرماتے ہیں میں ابلیس کے گلے میں لعنت کا ٹونک ڈال کر قیامت تک آنے والے ہر حلالی موالی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ آدم کا گستاخ معاف نہیں کرتا تو پھر محمد کا گستاخ کیسے معاف کر دے؟ جب اللہ آدم کا گستاخ معاف نہیں کرتا. ابراہیم بن ادھم اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں لیکن شروع سے ولی نہیں تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے. ولی کیسے بنے، فقیری کیسے آئی؟ اپنے محل میں سوئے ہوئے ہیں، عالی شان تخت لگا ہوا ہے بستر پہ، نرم و ملائم بستر پہ سوئے ہوئے ہیں. رات کا دوسرا پہر ہے، چھت کے اوپر کسی کے دوڑنے کی آوازیں آئیں، چھت کے اوپر کسی کے بھاگنے کی آوازیں آئیں. ابراہیم بن ادھم بڑے غصے میں آ گئے. یہ کون گستاخ ہے جسے اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ بادشاہ کا محل ہے اور رات کے دوسرے پہر میں میرے محل کی چھت پہ پاگلوں کی طرح دوڑ رہا. ابراہیم بن ادھم خود اٹھے، جا کے محل کی چھت کو دیکھنے لگے. جب چھت کو دیکھا ایک آدمی ہے پاگلوں کی طرح، کبھی اس کونے سے اس کونے تک بھاگتا ہے، کبھی اس کونے سے اس کونے تک بھاگتا ہے. ابراہیم بن ادھم نے کہا او جاہل، تجھے پتہ نہیں ہے یہ بادشاہ کی سلطنت ہے، تو میرے محل کی چھت پہ پاگلوں کی طرح دوڑ رہا ہے، تو کر کیا رہا ہے؟ وہ بندہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے ابراہیم بن ادھم میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، میں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں. ابراہیم بن ادھم کہنے لگے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اونٹوں کا کیا کام چھت پر؟ کیا کبھی کسی محل کی چھت پہ اونٹ بھی ملے ہیں؟ اس بندے نے جو جملہ کہا اس جملے نے ابراہیم بن ادھم کی زندگی کو بدل دیا. اس نے کہا ابراہیم بن ادھم اگر بادشاہ کے محل کی چھتوں پہ اونٹ نہیں مل سکتے تو نرم و ملائم بستر پہ سونے سے خدا بھی نہیں مل سکتا. اس کے لیے پھر راتوں کو اٹھنا پڑتا ہے، اس کے لیے پھر راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. قبلہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل پر ایسی چوٹ لگی، ایسی ضرب لگی، بادشاہ کو ٹھوکر مار دی. ٹھوکر مارنے کے بعد گدڑی کا لباس پہنا، گدڑی کا لباس پہن کرنا دریا کے کنارے جا کے بیٹھ گئے. اپنے جبے کو، اپنے لباس کو سوئی دھاگے کے ساتھ سی رہے ہیں. کچھ عرصے کے بعد اسی جگہ سے ابراہیم بن ادھم کے وزیر گزرے. ان وزیروں نے گھوڑوں پہ بیٹھے. ابراہیم بن ادھم پہ جب توجہ کی وہ ادب سے نیچے اتر آئے. یہ تو ہمارے بادشاہ ہیں، یہ تو ہمارے حاکم وقت تھے، یہ تو ابراہیم بن ادھم ہے. اور ابراہیم بن ادھم خود اپنے
کرتے کو, اپنے جبے کو سوئی دھاگے کے ساتھ سی رہے ہیں. ابراہیم بن ادھم کو جب انہوں نے دیکھا نا, وہ وزیر آ کے کہتے ہیں ابراہیم بن ادھم چھوڑیں اس زندگی کو, آئے آپ ہمارے ساتھ محل میں چلیں, آج بھی تخت شاہی آپ کا منتظر ہے, اس کو ٹھوکر ماریں. جب انہوں نے یہ جملہ کہا نا, ابراہیم بن ادھم کے پاس جو سوئی تھی, سوئی اٹھا کر آپ نے دریا میں پھینک دی. دریا میں پھینکنا تھا, دریا کی مچھلیوں کو کہا, او دریا کی مچھلیوں, ایک فقیر کی سوئی تمہارے پاس آئی ہے, جلدی کرو مجھے سوئی میری واپس کرو, جلدی کرو سوئی واپس کرو. قبلہ دریا کی ہر مچھلی منہ میں سونے کی سوئی لے کر کنارے پر آ گئی. ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں مجھے یہ سوئی نہیں چاہیے, مجھے میری اپنی سوئی چاہیے. ایک چھوٹی سی مچھلی منہ میں آپ کی سوئی لے کر حاضر ہوئی. ابراہیم بن ادھم نے اس سوئی کو لے کر کہا, وزیرو تم کہتے تھے وہ زندگی اچھی ہے یا یہ زندگی اچھی ہے؟ ایک وقت تھا جب میں تلوار کے زور پر لوگوں کی گردنوں پہ حکومت کرتا تھا, آج اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہوں. انسان تو کجا, انسان تو کجا. یہ سمندر کی مچھلیاں بھی ابراہیم بن ادھم کی بات کو تسلیم کر رہی. میرا کہنا انسان تو کجا, یہ پرندے, یہ چرند پرند دریا کی مچھلیوں کو کہا, یہ اپنے منہ میں سوئی لے کر حاضر ہو گئے ہیں. قبلہ یہ وہ عظیم رات ہے, میرے آقا کریم علیہ السلام شب برات کی رات ہے, اپنے بستر مبارک پہ سو رہے ہیں. رات کا جب دوسرا پہر ہوا نا, ام المؤمنین بنت صدیق, صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا, امی عائشہ اٹھی, آپ کی آنکھ کھلی, دیکھا سرکار اپنے بستر پہ نہیں تھے. امی عائشہ بڑی پریشان ہوئی, شاید کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہوں. اب سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا. کیوں مشکل؟ اس وجہ سے نہیں ہوتا تھا, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جدھر سے گزرتے تھے, جس میں اطہر سے ایسی خوشبو نکلتی تھی, سارے رستے مہک جایا کرتے تھے, پتہ چل جایا کرتا تھا سرکار کا ابھی ابھی یہاں سے گزر ہوا. امی عائشہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک کو سونگتے سونگتے جب جنت البقیع پہنچی نا, آقا کریم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے, ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے تھے. سرکار فرماتے ہیں عائشہ پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ عرض کرتی ہیں آقا نہیں. سرکار فرماتے ہیں آج شعبان کی نصف رات ہے, 15 شعبان کی رات ہے, یعنی شب برات کی رات ہے. امی عائشہ عرض کرتی ہیں آقا آج کی رات کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں آج کی رات اللہ پاک آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اپنے لوگوں سے کہتا ہے, گنہگاروں سے کہتا ہے کوئی آج کی رات مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ سرکار فرماتے ہیں اس رات اللہ پاک قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے بری کر دیتا ہے, گنہگاروں کی معافی کر دیتا ہے. میں نے جمعے پر حدیث پڑھی تھی, یہاں پھر آپ کے ذوق کو دیکھ کے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک بندہ میرے سرکار کی بارگاہ میں آیا, سرکار کی بارگاہ میں آ کر, پینڈو تھا, دیہات کا رہنے والا تھا, وہ دیہاتی بندہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آقا قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن حساب اللہ لے گا. قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن حساب اللہ لے گا. اس نے دوسری دفعہ پھر پوچھا, اس نے کہا آقا قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ لے گا. اس نے تیسری بار سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, قدموں کو چوم کے عرض کرتے ہیں آقا پھر بتا دیں قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ لے گا. قبلہ جب سرکار نے تیسری دفعہ کہا نا اللہ لے گا, یہ بندہ اٹھا, میرے مصطفیٰ کے گرد رقص کرنا شروع کر دیا, اس بندے نے جھومنا شروع کر دیا. سرکار فرماتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے؟ عرض کرتا ہے آقا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر قیامت کے دن میرا حساب اللہ لے گا تو مجھے یقین ہے میں بخشا جاؤں گا, وہ مجھے معاف کر دے گا. سرکار فرماتے ہیں اس بات کی کیا کسوٹی ہے کہ وہ تجھے معاف کر دے گا؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے آقا آپ خود تو فرماتے ہیں وہ کریموں کا کریم ہے, اور جب کریم کرم کرنے پر آتا ہے نا تو تاجروں کی طرح تولا نہیں کرتا, بے حساب عطا کر دیا کرتا ہے, اور مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا. سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں صحابہ دیکھ لو اس بندے کو, یہ وہ بندہ ہے جس نے صرف رب کو جانا نہیں پہچانا بھی ہے, کو پہچانا بھی ہے. ایک آنسو کا قطرہ قبلہ, ایک آنسو کا قطرہ آج کی رات جو بے نیاز کے لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کریم کے بارگاہ میں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, آقا کریم علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے, سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا, بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا, نام تھا اس کا کفل. اس کی ایک عادت تھی, ہر رات اپنے پہلو میں ایک عورت کو لے کے آتا,
ہر رات اعلیٰ سے اعلیٰ شراب پیتا. ایک دن وہ اپنے پہلو میں ایک عورت کو لے کے آیا. جیسے ہی گناہ کرنے لگا نا, اس عورت کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی. وہ کفل کہتا ہے میں نے تجھے تیری رقم نہیں دی. وہ عورت کہتی ہے تو نے رقم تو میری سوچ سے بھی زیادہ مجھے دی ہے, پر میری بات سن, میں پیشہ ور نہیں ہوں. میرے بچوں کی بھوک پیاس مجھے کھینچ کے یہاں تک لائی ہے. میرے بچے گھر رو رہے تھے, مجھے ان سے دیکھا نہیں گیا. اس نے کہا پھر تو کانپ کیوں رہی ہے؟ وہ کہنے لگی میں کانپ اس وجہ سے رہی ہوں, میری آج تک زندگی پہ کبھی داغ نہیں لگا. آج چند ٹکوں کی خاطر میں اس کی نافرمانی کر رہی ہوں. آج چند ٹکوں کی خاطر اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں. میں ورنہ پیشہ ور نہیں ہوں. جب کفل نے یہ جملہ سنا نا, کفل کے جسم پہ کپ کپی ہو گئی. اس نے کہا کہ عورت جا, میں تجھے اپنی بہن کہتا ہوں, تیرے ساتھ کوئی گناہ نہیں کروں گا. جب وہ عورت چلی گئی نا, کفل نے زارو قطار رونا شروع کر دیا. رو کر کہتے ہیں مولا تجھے اس عورت کے آنسوں کا واسطہ مجھے معاف فرما دے. مولا میں بڑا گناہگار ہوں, میں بڑا سیاہ کار ہوں, پر اس عورت کے آنسوں کی وجہ سے تو میری بخشش فرما دے. قبلہ کفل توبہ کرتے کرتے جب دنیا سے چلا گیا, اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا فرشتوں جاؤ کفل کے دروازے پہ لکھو کفل اللہ کا دوست ہے. اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی ہے. کفل اگر ایسے مرتا لوگ اٹھا کر روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دیتے, توبہ کر کے مرا. اللہ نے فرشتوں کو بھیج کے کہا خبردار کوئی ہمارے کفل پہ بات نہ کرے. کفل پہلے والا کفل نہیں رہا, اللہ کا دوست بن چکا ہے. یہ کفل پہلے والا کفل نہیں ہے. یہ نہ دیکھا کریں. اور کانوں کو پکڑ لینے کا نام توبہ نہیں ہے. کانوں کو پکڑ لیا کہ توبہ کرنی شروع کر دی کہ ہاں میں آج کے بعد توبہ نہیں کروں گا. توبہ کی نشانی پتہ کیا کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ میں بتاتا ہوں. سچی توبہ کی ایک نشانی ہے, اس کی قبولیت کیا؟ اس کی قبولیت یہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا, گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے, تو انسان کا دل کبھی اس گناہ کی طرح دوبارہ مائل نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوح, اس کو کہتے ہیں پختی توبہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, ذہن میں بات آ گئی, چلیں آپ سے کر دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت تھی, رات کے ٹائم نا امیر المومنین تھے, اللہ کاش عمر تو آ نہیں سکتا, عمر جیسا ایک نوکر ہمیں عطا فرما دے. عمر تو اب آ نہیں سکتا, بھیس بدل کے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں کے چکر لگاتے تھے, چیک کرتے تھے آج کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا, آج گھر میں کسی کی پریشانی تو نہیں ہے. رات کی سردیوں کی یخ بستر آتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں کا گشت کر رہے ہیں. سامنے سے ایک بندہ آ رہا ہے, اس نے شال پہنی ہوئی ہے, کمبل اوڑا ہوا تھا, اور اس کے پاس نا شراب کی بوتل تھی. جیسے ہی اس کی نظر پڑی نا حضرت عمر بھاگ پہ, سمجھ گیا آج حضرت عمر نے چھوڑنا نہیں ہے. دور سے حضرت عمر کو دیکھا, دل میں کہنے لگا مولا آج مجھے عمر کے قہر سے بچا لے, وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. مولا آج مجھے عمر کے عذاب سے بچا لے, کیونکہ پتا تھا عمر وہ عمر ہے. سرکار فرماتے ہیں جس راستے پہ میرا عمر آ رہا ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا, میرے عمر کی زبان پہ رب کا قرآن بولتا ہے, میرے عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے. جیسے ہی اس بندے نے حضرت عمر کو دیکھ کر توبہ کرنی شروع کی, حضرت عمر قریب آئے. حضرت عمر فرماتے ہیں تیرے پاس کیا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور سرکے کی بوتل ہے. حضرت عمر کہتے ہیں دکھا. کہنے لگا حضور سچی کہہ رہا ہوں سرکے کی بوتل ہے. جب اس بندے نے حضرت عمر کو بوتل دکھائی نا, قبلہ وہ شراب نہیں تھی, اللہ نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا تھا. یار سچے دل سے توبہ کر کے دیکھو, اس بے نیاز کی بارگاہ میں معافی مانگ کے دیکھو. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شراب سرکے میں بدل جائے. تو اس بات پہ حیران ہو رہا ہے, جو اللہ شراب کو سرکے میں بدل سکتا ہے وہ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہے. وہ بے نیاز ہے. اس نے کہنا کن فیکون, اس نے کہنا ہو جا. اس کے کہنے کی دیر ہوتی ہے اور کام ہونے لگتا. میں صبح سے لگاتار بول بھی رہا ہوں, گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا, جتنا انشاءاللہ کوشش ہوگی. عزیزان قدر, آج کی رات نصیب ہوئی ہے نا, جتنا ہو سکے یار قرآن کی تلاوت کرو. ایک بندہ آیا حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں, آ کے عرض کرتا ہے حضور دعا فرمائیں میرا دل نرم ہو جائے. حضور داتا صاحب نے پتہ کیا فرمایا؟ داتا صاحب فرماتے ہیں تو رویا کر. اس نے کہا حضور مجھے رونا نہیں آتا.
दाता साहब फरमाते हैं कम से कम फिर रोने जैसी शक्ल बना लिया कर। उसने कहा हुजूर ऐसे भी नहीं कर सकता। दाता साहब फरमाते हैं फिर अपने मुकद्दर पे रोया कर, इतने सख्त दिल हो गए हो, तुम्हें रोने जैसी शक्ल भी नहीं बनानी है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में दाखिल होते थे ना, इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौला अली के बड़े साहबजादे इमाम हुसैन के बड़े भाई, जब मस्जिद में दाखिल होते थे ना, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता था, आपके जिस्म पे कपकपी हो जाती थी, बाज़ दफा इमाम हसन बेहोश हो जाते थे। कुछ लोगों ने अर्ज की इमाम जब आप मस्जिद में दाखिल होते हैं आपके जिस्म पे कपकपी हो जाती है, आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम रो के फरमाते हैं लोगों मैं जब रब्बे करीम के घर दाखिल होता हूँ मुझे डर इस बात पे लगता है मैं उसके सामने खड़ा कैसे होऊंगा। जब मैं अल्लाह के घर में खड़ा होने की ताकत नहीं रखता तो क़यामत के दिन उसका सामना कैसे करूंगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सिद्दीक़ अकबर अक्सर कहा करते थे काश अबू बकर घास होता जिसे कोई जानवर खा लेता, काश अबू बकर एक दरख्त की टहनी होती उसे काट दिया जाता कि क़यामत के दिन अबू बकर सिद्दीक़ को रब्बे करीम का सामना ना करना पड़ता। और यहाँ आज दो नमाजें पढ़ के कुछ ज्यादा बड़ी दाढ़ी रख के हमने लोगों को देखा है कि बोला जन्नत के ठेकेदार बनना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं शायद हम जन्नत के ठेकेदार हैं, जन्नत के टिकट अलॉट करते हैं, जिसको हम जन्नत देंगे। जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है, जन्नत हसन और हुसैन को सरकार ने अता कर दी है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो ना हुसैन की गुलामी का पट्टा पहन लो। अगर हुसैन के साथ दुश्मनी है, हुसैन का जिक्र अच्छा नहीं लगता, फिर दो ही ऑप्शन है, या आज के बाद हुसैन का भौंकना छोड़ दो या फिर जन्नत में जाने का ख्याल छोड़ दो। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कहत पड़ा ना, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब कहत पड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाके रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला मेरी उम्मत पे रहम फरमा, मेरी उम्मत में मेहरबानी फरमा। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा तेरी उम्मत के अंदर एक बंदा है एक बंदा, मैं उससे बड़ा गज़बनाक हूँ, मैं उससे बड़ा नाराज हूँ और उस बंदे के गुनाहों की नहुसत की वजह से मैं अपनी रहमत की बारिश नहीं बरसा रहा। तू एक काम कर, जा अपनी कौम में, कौम वालों से कर खिताब, कौम वालों से कह, अपनी उम्मत से कह, इन्हें इकट्ठा कर, एक मैदान में ला कर कह तुम में एक बंदा है अल्लाह उससे बड़ा नाराज है। और अल्लाह फरमाता है उस बंदे को पता है वो बंदा कौन है, चुपचाप इस बस्ती को छोड़ के चला जाए, चुपचाप इस इलाके को छोड़ के चला जाए, वरना मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे मौला मुझे उस बंदे का बता ताकि मैं उस बंदे को जलील करके निकालूं। अब मूसा अलैहिस्सलाम को हेतूर से होकर वापस अपनी उम्मत में आए, इलाके वालों को इकट्ठा किया, इलाके वालों को कहा कि तुम में एक बंदा है अल्लाह उससे बड़ा नाराज है और उस बंदे के गुनाहों की वजह से रहमत की बारिश नहीं हो रही। अब वो जो बंदा है उसे पता है वो कौन है, चुपचाप इस इलाके से निकल जाए, चुपचाप इस उम्मत को छोड़ के चला जाए, चुपचाप इस इलाके को छोड़ के चला जाए, वरना मैं अल्लाह से अभी दुआ करूंगा मौला तू मुझे वो बंदा बता। अब वो बंदा जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी ना, उस बंदे ने दिल में कहा मौला तू तो सत्तारुल अय्यूब है, मौला तू तो ऐबों पे पर्दे डालता है, मौला मैं तुझसे वादा करता हूँ आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा, मुझे आज सबके सामने जलील होने से बचा ले, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बचा ले। किबला वो बंदा या दिल में तौबा कर रहा था या ऐसी काली घटाएं आई, सारी उम्मत कहती है हमने आज तक ऐसी काली घटाएं नहीं देखी, या काली घटाओं के आने की देर थी, इधर से बाराने रहमत बरसना शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मौला अभी तो वो बंदा इस जगह को छोड़ के गया नहीं, तेरी रहमत की बारिश कैसे हो गई। अल्लाह फरमाते हैं मूसा पहले जिस बंदे की वजह से बारिश नहीं हो रही थी अब उस बंदे के सदके में बारिश हो रही है। वो बंदा जो पहले बड़ा गुनाहगार था अब वो बंदा हमारा दोस्त बन चुका है, उसने हमारे साथ सुलह कर ली है, उस बंदे की वजह से मैंने अपनी रहमत की बारिश बरसाई है। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम ने पता है क्या कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया अच्छा मौला वो मुझे बंदा तो दिखा, मैं उस बंदे की ज़ियारत तो करूं, मैं देखूं तो सही वो कौन है। अल्लाह फरमाते हैं मूसा जब वो इतना गुनाहगार था मैंने तब उसे जाहिर नहीं किया, अब तो हमारा दोस्त बन चुका है, ऐसे कैसे दिखा दो। अल्लाह पाक ने ये सांसें हैं ना कोई पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके इसी इलाके के इसी मोहल्ले के जो पिछले साल शब बारात पे थे पर आज की रात नहीं है। अभी इन्होंने कलाम पढ़ा है ना ईद आते शब रात आई हैं, पर वो लोग नहीं आए
जिन्हें अपने हाथों के साथ मिट्टी में उतारा है, जिन्हें अपने हाथों के साथ आलम बरज़ख की ज़िंदगी में उतारा है। कितनी ज़िंदगी है आजकल जो ज़िंदगी का चल रहा है हिसाब किताब, कि भला ये बात अब जहनों से निकाल दें कि वो बुजुर्ग हैं, वो पहले जाएंगे, हम बाद में जाएंगे। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जितने नौजवानों के इस टाइम जनाजे उठ रहे हैं, शायद इतने बुजुर्गों के जनाजे नहीं उठ रहे। ये डूबता हुआ सूरज, ये फैली हुई कब्रें। सरकार बहलोल रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप कब्रिस्तान के ना एंट्रेंस पे बैठे थे, बिल्कुल मेन पे बैठे थे। हारून रशीद अपने प्रोटोकॉल के साथ वहां से गुजरा। उसने सरकार बहलोल को ना तंज की, उसने कहा दीवाने हो, पागल, यहाँ क्या कर रहे हो, इन मुर्दों के साथ सारा सारा दिन बैठे रहते हो। आओ कभी शहर में आकर हमारे महल की रौनकें देखो, हमारा प्रोटोकॉल देखो। सरकार बहलोल ने तवज्जो नहीं की। इसने फिर दूसरी दफा तंजिया कहा, ओ दीवाने, क्या सारा दिन यहाँ कब्र वालों के साथ बैठा रहता है, कभी शहर में आ, शहर वालों की आके रौनक देख। सरकार बहलोल रो के फरमाते हैं, ओ जाहिल, मैंने शहर में आकर क्या करना है, शहर वाले तो रोज इधर आते हैं, तुम रोज उन्हें कंधे दे के यहाँ लेकर आते हो। ये वही सरकार बहलोल है। बगदाद का चौक है, बगदाद के चौक में खड़े होके कह रहे हैं, लोगों आओ तुम्हारी अल्लाह के साथ सुलह करवा दूं, लोगों आओ तुम्हारी अल्लाह के साथ सुलह करवा दूं। एक नौजवान गुजरता है, वो कहता है, बाबा जी क्या कर रहे हैं? सरकार बहलोल फरमाते हैं, आज मेरा मूड था मखलूक की और खालिक की सुलह करवा दूं। कहा फिर होती है? कहाँ होती है? वो माफ करने के लिए तैयार है, पर ये लोग माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। फरमाया वो कैसे? कहा कुछ लोग हैं जिन्हें दोस्तों के साथ गप्पे लगानी है, कुछ लोग हैं जिन्हें होटलों पे बैठ के वक्त जाया करना है। वो कह रहे हैं, बंदे मेरी दहलीज पे आ जा, बंदे आ जा, मेरी रहमत का दरवाजा खुला हुआ है, एक आंसू के कतरे से माजी के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। वो माफ करने के लिए तैयार है, पर ये लोग माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। कि भला 2 दिन सिर्फ गुजरे, सरकार बहलोल बगदाद के कब्रिस्तान में बैठे हैं, कब्रिस्तान में बैठ के कब्र वालों से यही जुमले कह रहे हैं, आओ लोगों तुम्हारी अल्लाह के साथ सुलह करवा दूं, आओ लोगों तुम्हारी अल्लाह के साथ सुलह करवा दूं। वो नौजवान फिर वहां से गुजरा, उसने कहा, बाबा जी बड़ा अजीब आदमी है, शहरों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आबादियों में भी रोता है, वीरानियों में भी रोता है। कल तो बात समझ में आ रही थी, जिंदों की खाले के साथ सुलह करवा रहे थे, आज इन मुर्दों की किसके साथ सुलह करवा रहे हो? जब उसने ये जुमला कहा, सरकार बहलोल की दाढ़ निकल गई। सरकार बहलोल फरमाते हैं, बेटा बात तो कल वाली है, पर थोड़ी सी उलट है। कहा वो कैसे? फरमाया कल वो माफ करने के लिए तैयार था, ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थे, आज ये माफी मांगने के लिए तैयार है, पर वो माफ करने के लिए तैयार नहीं है। आज ये कब्र में चले गए हैं ना, कब्र के अजाब की सख्तियां झेल रहे हैं। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। यार हम तो वो हैं, 12 नबी दुआ करते हुए इस दुनिया से गए हैं, 12 नबी। मौला नबूवत का ताज ना पहना, क्या करूं? कहा मुस्तफा का उम्मती बना दे, मुस्तफा का उम्मती बना दे। सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, जिंदा आसमानों पे उठा लिए गए। कुर्बे कयामत से 40 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल होना है। और किबला ये वो उम्मत है, ये वो उम्मत है। जब सूरह तौबा की आयात नाजिल हुई ना, सूरह तौबा की, तो आका करीम अलैहिस्सलाम गारे सजदा में चले गए। जो हाजी साहिबान है इन्हें पता है गारे सजदा कहाँ पे है। सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गारे सजदा में चले, और गारे सजदा में जाकर ना सरकार 3 दिन गारे सजदा में रोते रहे। सजदे में दुआ पता है क्या करते रहे? दुआ सिर्फ लब पे एक ही जुमला था, या अल्लाह मेरी उम्मत को इस अजाब से महफूज रखना, या अल्लाह ये अजाब मेरी उम्मत पे ना। सहाबा किराम को जब पता चला आका 3 दिन से मदीने में मौजूद नहीं है, सहाबा किराम सरकार की खुशबू मुबारक का पीछा करते करते गारे सजदा में पहुंचे। गारे सजदा में पहुंचे तो देखा सरकार सजदे की हालत में, और इर्द गिर्द जितनी मिट्टी है सरकार के आंसुओं से तर हो चुकी है। सहाबाई किराम अंदर जाके अर्ज करते हैं, कदमों पे हाथ रखे, आका 3 दिन और 3 रातों से आपने कुछ खाया नहीं है, आका खुदारा आप घर तशरीफ ले आए, आका खुदारा आप घर तशरीफ ले आए। सरकार फरमाते हैं, मेरे साहबा मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी उम्मत का दर्द मुझे सताए जा रहा है, पता नहीं मेरी गुनहगार उम्मत का क्या बनेगा। सहाबाई किराम बाहर आते हैं, बाहर आके एक मशवरा करते हैं। सहाबा जानते थे अगर आका आज मानेंगे तो किसकी मानेंगे, सरकार अगर आज किसी की सिफारिश कबूल करेंगे तो किसकी करेंगे।
تمام صحابہ اکٹھے ہو کر اس دہلیز پہ آئے جس دہلیز پر جبریل جیسا فرشتہ کبھی مسکین بن کر آتا ہے، کبھی یتیم بن کر آتا ہے، کبھی اسیر بن کر آتا ہے۔ صحابہ کرام نے آ کر در زہرا پہ دستک دی اور عرض کرتے ہیں یا زہرا آپ کے بابا 3 دن اور 3 راتوں سے غار سجدہ میں ہے، 3 دن اور 3 راتوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے سرکار صرف آپ کی بات کو قبول کریں گے۔ سیدہ کائنات نے جب سنا نا میرے بابا نے 3 دن اور 3 راتوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، سیدہ کائنات اٹھی، چادر تطہیر لی اور غار سجدہ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی غار سجدہ میں پہنچی نا جا کے بابا سے عرض کرتی ہیں بابا آپ گھر تشریف لے آئے، میں رب سے دعا کروں گی یا اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے، یا اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ اگر تب بھی رب کریم نے زہرا کی دعا کو قبول نہ کیا تو زہرا یہ چادر جو آج تک کبھی اس کے سر سے نہیں اتری، زہرا یہ چادر اتار کے رب کی بارگاہ میں بچھا دے گی اور عرض کرے گی مولا بطول تجھے اس چادر کا واسطہ دیتی ہے، میرے بابا کی امت کو بخش دے، میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ ابھی زہرا یہ دعا کر رہی تھی یا اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا محبوب کو کہتے اپنی بیٹی سے کہے اپنے سر سے چادر نہ اتارے، ہم نے آپ کی امت کو معاف کر دیا، ہم نے آپ کی امت کی بخشش فرما دی۔ قبلہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، آج ہم آل رسول کا ذکر کرتے کیوں ہیں؟ ان سیدوں کے احسان ہم پر کتنے ہیں؟ یہ ساری کائنات مل بھی جائے تب بھی سیدوں کے احسان پورے نہیں ہو سکتے جو آل رسول نے کربلا کے میدان میں پورے کی ہیں۔ آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بانگ بانگ کی بولیاں بولی جا رہی، کوئی چوکوں میں ٹھہر کے آل رسول کو بھونک رہا ہے، جس کو کچھ نہیں پتا، جس کو گھر میں روٹی اس کی بیوی ID کارڈ کے بغیر نہیں دیتی، وہ امام حسین پہ بھونک رہا ہوتا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں آل رسول کی شان کیا، بس سب کو یہی پتہ ہے کہ آل رسول کا ذکر شیعوں کے کھاتے میں ہے، جو آل رسول کا ذکر کرے جی شیعہ، جو آل رسول کا ذکر کرے شیعہ۔ اور میں تو پاکستان کے ہر منبر پہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے تھک گیا ہوں، آل رسول کا ذکر کرنے سے، مولا علی کا ذکر کرنے سے، سیدہ زہرا کا ذکر کرنے سے، امام حسن اور امام حسین کا ذکر کرنے سے بندہ شیعہ نہیں بنتا، آل کا ذکر کرنے سے بندہ مصطفیٰ کا پیارا بنتا ہے۔ سرکار تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے، آل رسول کی تابعداری کرو، آل رسول کے ساتھ محبت کرو۔ اگر چاہتے ہو نا سرکار قبول فرما لے، اگر چاہتے ہو نا سرکار کی نظر رحمت ہو جائے، اگر چاہتے ہو۔ یہ جو جتنے لمحات چل رہے ہیں ان لمحات کو غنیمت سمجھا جائے، ان لمحات کو ضائع نہ کرنا۔ پوری رات ہے فجر تک بے نیاز کی ذات نے آسمان دنیا پر جلوہ کر رہے ہیں، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کی رحمتیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں، بس مانگنے والے بن جاؤ، بھیک مانگ لو۔ جتنا مسلمان رسوا رہے ہیں اس کی مین وجہ پتہ گیا، اس کی مین وجہ صرف ایک ہے، ہم اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ پیر کی ذات بڑی دور ہے، مصطفیٰ کی ذات بہت دور ہے، ہمیں اتنا نہیں پتہ۔ ہم اپنی ذات، پوری دنیا کے لوگ جب کہہ رہے تھے نا خدا کو پہچانو، خدا کو پہچانو، خدا کو پہچانو، اس وقت واحد ایک شیر خدا علی مولا کائنات کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے تھے لوگوں خدا کو نہ پہچانو، پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ نے اسی بات کا تو شکوہ کیا۔ اقبال نے کہا ہے نا اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کسی اور کا بن نہ بن، کم از کم اپنا تو بن۔ وہ اپنی ذات کے ساتھ تو مخلص ہو۔ آج امت کے اوپر زوال کی وجہ یہ ہے، کبھی اس طرح سے ہوا ہے جس طرح اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بے ادبیاں اور توہینیں کی جا رہی ہیں عالمی سطح پر، کبھی اس طرح سے بے ادبیاں نہیں ہوئی۔ نوجوان نسل کو، یہاں کتنے نوجوان ایسے بیٹھے ہیں جن سے میں یہ پوچھوں ختم نبوت کیا ہے، نوجوانوں کو دلچسپی نہیں ہے ان موضوعات کا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت ہے کیا، یہ کتنا حساس مسئلہ ہے کہ بھلا یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ ختم نبوت پتہ ہے کیا؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مدینے کی سرزمین پہ تھے اور اس کان دجال نے، مرزا لانتی نے جب لاہور کی سرزمین پہ یہ دعویٰ کیا نا آخری نبی میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مدینے کی سرزمین پہ تھے، مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سوئے، خواب کے اندر سرکار نے کرم کر دیا، سرکار فرماتے مہر علی تو یہاں سو رہا ہے، ادھر میری ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا، جا لاہور کے سرزمین پر اور جا کر اس کان دجال کو جواب دے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ راتوں رات سفر کرتے ہوئے لاہور کی سرزمین پہ پہنچے۔ لاہور میں بڑے بڑے بینر امیزاں تھے کہ مہر علی شاہ
مقابلے میں نہیں آیا، مرزا قادیانی کے مقابلے۔ میرے علی شاہ صاحب کہنے لگے میں تو ابھی آیا ہوں، میں ابھی آیا ہوں۔ طے کر لی گئی جگہ، وقت کا تعین کر لیا گیا کہ بادشاہی مسجد کے اندر مناظرہ ہوگا، مہر علی ہوگا، ادھر سے مرزا قادیانی ہوگا۔ جب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا نا کہ میں آ گیا ہوں، اب کان دجال کو بلاؤ اور کہو ثابت کر کہ آخری نبی تو ہے۔ میں ثابت کرتا ہوں مصطفیٰ آخری نبی ہے، ختم نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس نے پتہ کیا پیغام دیا؟ اس نے کہا جا کر مہر علی شاہ کو پیغام دو، مہر علی شاہ بھی خط لکھے، میں بھی خط لکھتا ہوں، جس کا خط زیادہ خوبصورت ہوگا، جس کی ہینڈ رائٹنگ زیادہ خوبصورت ہوگی، حق پہ وہ ہوگا۔ جب بندہ پیغام لے کر آیا نا کہ مہر علی شاہ صاحب مرزا قادیانی کہہ رہا ہے آپ بھی خط لکھیں، میں بھی خط لکھتا ہوں، جس کی لکھائی زیادہ خوبصورت ہوگی، حق پہ وہ ہوگا۔ مہر علی شاہ صاحب مسکرا کے فرماتے ہیں اس دجال سے کہو دعویٰ نبوت کا کرتا ہے، کام سارے منشیوں والے ہیں، وہ اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے اور کام سارے منشیوں والے ہیں۔ مرزا قادیانی سے کہو یہ بھی کوئی بات ہے؟ قادیانی کو بلا کر کہو تو بھی اپنے قلم کو کہے، میں بھی اپنے قلم کو کہتا ہوں، جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے گا پھر حق پہ وہی ہوگا۔ جب پیغام دیا نا گوڑوں کے نیچے تھی ریز، کہنا کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں نہیں ہم یہ والی بات نہیں کرتے، ایک اور بات کرتے ہیں۔ مہر علی شاہ صاحب نے کہا پوچھ کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا ایک فالج زدہ مریض کو لے کے آؤ، مہر علی شاہ بھی دعا کرے، میں بھی دعا کروں گا، جس کی دعا سے وہ فالج والا مریض اٹھ کے بیٹھ جائے گا نا حق پہ وہی ہوگا۔ وہ بندہ پیغام لے کے آیا، عرض کرتے مہر علی شاہ صاحب مرزا قادیانی کہہ رہے ہیں آپ بھی فالج والے کے لیے دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، جس کی دعا سے مریض اٹھ کے بیٹھ جائے گا نا حق پہ وہ ہوگا۔ مہر علی شاہ صاحب جلال میں آ کے فرماتے ہیں اس کان دجال سے کہو تو ایک مریض کی بات کرتا ہے، جا قبر سے کوئی مردہ اٹھا کے لے آ۔ قادیانی سے کہو وہ بھی دعا کرے، میں بھی دعا کرتا ہوں، جس کی دعا سے وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا پھر حق پہ وہی ہوگا۔ ساتھ بیٹھے تھے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی، انہوں نے کونی ماری، انہوں نے کونی مار کے کہا پیر مہر علی شاہ صاحب سے حضور ہولا ہاتھ رکھیں، خیر تو ہے؟ کبھی کہتے ہیں قلم خود بخود لکھے گا، کبھی کہتے ہیں مردہ خود اٹھ جائے گا۔ مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جماعت علی میں یہ بات خود نہیں کر رہا، جب اس کان دجال نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک میری کمر پہ رکھ دیا تھا اور سرکار نے مجھ سے کہا تھا بیٹا مہر علی پریشان نہیں ہونا، اگر وقت آیا میدان لگ بھی گیا تیری زبان سے جملہ بعد میں نکلے گا، بات پہلے پوری ہو جائے گی۔ تو اس کو کہے اچھا نہ آیا، گوڈوں کے نیچے تھی ریت، آنا کیا تھا؟ جب وقت گزر گیا نا نہ آیا، مہر علی شاہ صاحب کا مقابلہ کرنے نہ آیا۔ پھر مہر علی شاہ صاحب نے پتہ کیا پیغام بھجوایا؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے پیغام اس لانتی کو صرف اتنا بھجوایا کہ اس قادیانی سے کو صرف ایک چھوٹا سا کام کر دے، یہ جو بادشاہی مسجد کا مین دروازہ ہے نا اس کو کہو میری نظروں کے سامنے بس گزر کے چلا جائے، ہائے 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 ایک دفعہ میری نظروں کے سامنے سے گزر سے چلا جائے۔ قبلہ یہ جملہ بھی برداشت نہیں کر سکا۔ ایک سال جب گزر گیا نا پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پھر عرض کی حضور ایک بات تو بتائیں، اگر اس دن مرزا قادیانی بادشاہی مسجد کے مین دروازے سے گزر جاتا تو کیا ہوتا؟ مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں دو ہی کام ہونے تھے، یا مر جانا تھا یا مان جانا تھا۔ اور جن کے نوکر سمجھ میں نہیں آتے، میں تو اکثر کہتا ہوں داتا علی، مہر علی، ہند الولی، غوث علی، یہ قیامت تک چمکنے والے جتنے بھی دربار ہیں یہ سب کے سب مولا علی کے انوار ہیں، اور جن کے کام یہ نوکر کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تھا نا، آپ بغداد میں اپنی نشست پہ بیٹھے تھے، آپ کے دور میں بھی ایک اسی طرح ختم نبوت پہ حملہ ہوا۔ ایک بندے نے نا ایک عیسائی نے یہ دعویٰ کیا، دعویٰ سنیے گا، اس نے دعویٰ یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے اور معاذ اللہ میرے مصطفیٰ کی شان کم ہے۔ جب اس عیسائی نے یہ دعویٰ کیا نا مسلمانوں کے ساتھ ایک ایک مسلمان کو پکڑ کے بحث کرنے لگا۔ وہ مسلمان زیادہ پڑھے لکھے تھے نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے۔ وہ عیسائی کہنے لگا نہیں ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا پھر ایک کام کرو، ہماری کتاب پہ فیصلہ نہیں کرتے، تمہاری کتاب قرآن پہ فیصلہ کرتے ہیں، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔
قرآن جس کے قصیدے پڑھے گا زیادہ شان والا وہی ہوگا. مسلمانوں نے کہا بتا اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی شان. وہ کہنے لگا تمہارا قرآن کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتے تھے, پرندے کے اندر پھونک مارتے, پرندہ اڑنے لگتا ہوا میں, کسی کوڑی والے مریض پہ ہاتھ پھیرتے, وہ برس والا مریض اٹھ کے صحیح سلامت چلنے لگتا. وہ مسلمان خاموش ہو گئے, پڑھے لکھے تھے نہیں. ایک بندے نے بات کرتے 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 میرے غوث تک پہنچائی. مرید نے آ کر غوث اعظم کے کان میں کہا حضور ایک بدبخت عیسائی ہے جو مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے, ختم نبوت میں حملہ کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے, میرے مصطفیٰ کی شان کم ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں وہ بدبخت کہاں ہے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے تو دعویٰ کیا ہے نا کہ اس کے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے, پر ہمارا عقیدہ ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ مرید کے ساتھ آئے, بغداد کے چوک میں کھڑے ہو گئے. غوث اعظم فرماتے ہیں وہ بدبخت کون ہے, وہ جو عیسائی تھا نا سینہ چوڑا کر کے آ گیا. اس نے کہا میں ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں تو مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے. اس نے کہا پریشانی کی بات ہی نہیں ہے, ہم نے بات ہی قرآن کی کر دیا, قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ زیادہ شانوں والا کون ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں بڑھنا شروع کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان. وہ کہنے لگا جی آپ کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتے تھے, مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے, وہ پرندے زندہ ہو کر اڑنے لگتے, کوڑی والے مریض پہ ہاتھ پھیرتے, وہ بالکل شفا یاب ہو جاتا. غوث اعظم نے جب اس بندے کی یہ باتیں سنی نا, غوث اعظم فرماتے ہیں اب تو کیا چاہتا ہے, آئے ہائے ہائے, غوث فرماتے ہیں اب تو کیا چاہتا ہے, یہ جو مردے زندہ کی ہیں تو اس بات پہ حیران ہے, چل پھر ایسا کر, میں نبی تو نہیں ہوں, میں آل نبی اولاد علی ہوں, اگر تو کہے تو مردہ میں بھی زندہ کر کے دکھا سکتا ہوں. اس نے کہا اچھا اگر ایسا آپ نے کر دیا آپ کے ہاتھ پہ اسلام بھی قبول کروں گا, آپ کا بیعت بھی ہو جاؤں گا. غوث اعظم نے اس کا بازو پکڑا, بازو پکڑ کے بغداد کے بڑے قبرستان میں لے گئے, دیکھا سینکڑوں کی تعداد میں قبریں ہیں. غوث اعظم بڑی پرانی بوسیدہ قبر پہ ہاتھ رکھا, کہتا ہے اس کو زندہ کر کے دکھائیں. میرے غوث نے جب ولایت کی نگاہ سے نظر ڈالی نا, وہ جو قبر والا تھا نا گویہ تھا, جب دنیا میں زندہ تھا نا گانا گاتا تھا. غوث اعظم فرماتے ہیں یہ جو تو نے قبر والا بتایا نا یہ گویہ تھا, اگر تو کہے تو یہ باجا بجاتا ہوا قبر سے باہر نکل آئے. اس نے کہا اگر ایسا کر دے تو پھر کمال ہے. غوث فرماتے ہیں مجھے یہ بتا جب تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ کہنے لگا جی کم باذن اللہ فتوجہوا الی القبر وقال کم باذن. میرے غوث اس قبر کی طرف متوجہ ہوئے, اس قبر کو ٹھوکر مار کے کہا او قبر والے کم باذن, میرے حکم سے زندہ ہو. وہ قبر پھٹی, مردہ باجا بجاتا ہوا قبر سے باہر نکل آیا. کہنے لگا کیا قیامت آ گئی ہے؟ وہ فرماتے ہیں نہیں نہیں قیامت نہیں آئی, یہ مصطفیٰ کی شان کا بتا رہا تھا, میں اسے مصطفیٰ کی آل کی شان بتا رہا ہوں. یہ مصطفیٰ کی شان دیکھ رہا تھا, میں اسے مصطفیٰ کے غلاموں کی شان بتا رہا ہوں کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. بس میں آخری بات عرض کرتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا ہوگی. جس چیز کو بھی مانگے نا, جس چیز کی بھی تڑپ رکھیں. آج ہم کہتے ہیں پیر کے پاس گئے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ہم نے بڑے سچے دل سے دعا کی ہے, یار یہ ہو نہیں سکتا. دعا کی ہو سچے دل سے قبول نہ ہو, یہاں سے مانگنا چھوڑ دیا. ہمارے ملک شام کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کے پاس ایک بندہ آیا. ملک شام کے بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کے پاس ایک بندہ آ کے عرض کرتا ہے حضور مجھے وظیفہ دیں, میں آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, سرکار کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. وہ ملک شام کے جو بزرگ تھے نا, فقیر تھے. جب آپ نے اس بندے کا قد دیکھا نا, اس بندے کا وضع قطع دیکھا, آپ سمجھ گئے ابھی یہ اس مقام پہ پہنچا نہیں ہے, بات کرتا ہے سرکار کو دیکھنے کی. آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ وظیفہ دوں گا لیکن ایک شرط ہے. اس نے کہا حضور کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا شرط یہ ہے رات کا کھانا تجھے میرے ساتھ, اتنی مقدار میں نمک ڈال دیا نا وہ سالن کھانے کے قابل نہیں تھا, ساتھ میں ٹھنڈے پانی کا گلاس رکھ دیا. حضرت نے کہا یہی کھانا کھانا ہے اور جو پانی پڑا ہے نا اس کو صرف دیکھتے رہنا ہے, اس کو تو نے پینا نہیں ہے. حضرت سمندر پہ کھڑا ہو کے پیاسا رہا ہوں, ایک تو کھانے کے اندر سالن میں اتنا نمک ہے,
الٹا میں پانی بھی نہیں پی سکتا. حضرت نے فرمایا نہیں. کھانا اسے پیٹ بھر کے کھلا دیا, اب پانی کو دیکھ رہا ہے, کہتا ہے حضرت اب پی لوں. حضرت نے فرمایا نہیں, اب جس حالت میں ہے نا اسی حالت میں گھر چلا جا, گھر جا کر چپ چاپ سو جا, پانی نہیں پینا, ایسے ہی سو جا, پوری رات سوئے رہنا, فجر کی نماز کے بعد میرے پاس آنا, میں تجھے سرکار کے دیدار کا وظیفہ دوں گا. قبلہ وہ بندہ گھر گیا, گھر جانے کے بعد سو گیا. جیسے ہی گھر آیا نا, فریج کے اندر ٹھنڈے پانی کی بوتل دیکھی. اب اس کا عقیدہ دیکھیں, اس نے کہا یار پانی پیوں گا, ایک تو اس سے دھوکہ کر رہا ہوں, دوسرا پیر سے دھوکہ کروں گا, بہتر یہی ہے برداشت کر لوں, کوئی بات نہیں, مر تو نہیں رہا. قبلہ پوری رات سویا رہا. فجر کی نماز کے بعد حضرت کے پاس آیا, حضرت کو آ کے کہتا ہے حضرت مجھے وظیفہ دیں. حضرت نے کہا پہلے تو مجھے یہ بتا رات تو نے کیا کیا. حضرت سچی بتاؤں, جب گھر گیا تھا فریج کھولی, سامنے ٹھنڈے پانی کی بوتل, لیکن میں نے دیکھا کہ ایک آپ ہے, اوپر وہ بے نیاز ہے, دونوں کے ساتھ بے وفائی نہ ہو, میں نے پانی نہیں پیا. حضرت نے کہا وہ تو ٹھیک ہے, پر مجھے یہ بتا تو سو گیا تھا, نیند آ گئی تھی؟ حضرت میں سو بھی گیا تھا, نیند بھی آ گئی تھی, تو نے کوئی خواب بھی دیکھا؟ کہتا ہے حضرت میں نے خواب تو دیکھا. حضرت کہتے ہیں خواب میں کیا کیا دیکھا؟ وہ بندہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے حضور پانی دیکھا, چشمے دیکھے, ندیاں دیکھی, کنویں دیکھے, سمندر دیکھے, بارش دیکھی, جہاں نظر دوڑاتا مجھے چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آتا. حضرت فرماتے ہیں بیٹا یہی تو میرا درس تھا, یہی تو میری تعلیم تھی. تو کہتا ہے تجھے مصطفیٰ کے دیدار کی سچی پیاس ہے, اور جاہل اگر پانی تیری پیاس بجھانے کے لیے تیرے خواب میں آ سکتا ہے تو آمنہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا؟ تو وہ عشق تو پیدا کر, تو وہ چاہت تو پیدا کر, تو وہ دیوانگی تو پیدا کر, تو وہ محبت تو پیدا کر. جب تو اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو آمنہ کا لال تیرے خواب میں آئے گا, اور تو اسے دیکھ کر کہے گا کچھ ایسا کر دے. میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے, روئے یار آنکھوں میں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار ان آنکھوں میں. پہلے تو اس مقام پہ پہنچ, پہلے تو وہ معرفت حاصل کر. یہاں ہم پیر کی بات کو مانتے نہیں ہیں, یہاں ہم پیر کے کہنے کو ان سنا کر دیتے ہیں. خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ, ہندوستان میں آپ کا مزار پاک ہے. آپ کا ایک نوکر تھا, خلیفہ بھی تھا, عاشق بھی تھا, نام تھا امیر خسرو. میں اس کی جو بات بتانے لگا ہوں نا, جس مقصد کے لیے بتانے لگا ہوں, اہل علم جو بیٹھے ہیں انہیں سمجھ آ جائے گی, اور ہو سکتا ہے باقی لوگوں کے سروں کے اوپر سے ہو کے گزر جائے. خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ محفل میں بیٹھے ہیں, محفل لگی ہوئی ہے اور جمی ہوئی ہے, قوالی ہو رہی ہے, قوالی قوال پڑھ رہے ہیں, قوال قوالی پڑھ رہے ہیں, اور معرفت والی باتیں کر رہے ہیں. خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ موج میں آ گئے, وجد میں آ گئے. جب قوال جانے لگے نا, خواجہ صاحب نے ان کو نیاز نہیں دی, بلکہ خواجہ صاحب نے موج میں آ کے فرمایا یہ جو میری نالین ہے نا, میری جوتیاں, یہ جوتیاں اٹھا کے لے جاؤ. اب وہ قوال کبھی فقیروں کی محفل میں بیٹھنے والے نہیں تھے. ان جب قوالوں نے دیکھا نا 1 گھنٹے سے پڑھ رہے ہیں اور اتنی معرفت والا کلام پڑھ رہے ہیں, دی بھی تو کیا دیں, جوتیاں دیں. انہوں نے ان جوتیوں کو چھپایا, اپنی بغل میں رکھا اور واپس جانا شروع کر دیا. اب ادھر سے امیر خسرو ایک مشاعرہ کر کے آ رہے تھے. اب مشاعرہ اتنا قیمتی تھا, امیر خسرو کا ایک ایک شعر پڑھنے پر ایک ایک موتی اور ایک ایک جواہرات ملا. امیر خسرو اپنے گھوڑوں پر بیٹھے ہیں, اور گھوڑے خالی نہیں ہیں, گھوڑوں کے اوپر ساز و سامان ہے. امیر خسرو اور ان قوالوں کا راستے میں آمنا سامنا ہوا. جیسے ہی آمنا سامنا ہوا, امیر خسرو گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور ان قوالوں کو روک کے کہتے ہیں رکو, مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. وہ قوال کہنے لگے جی ہم کوئی پیر شیر نہیں ہے, آپ کے کون مرشد ہیں؟ وہ کہنے لگا خواجہ محبوب الہی. کہا انہی کی محفل میں تو تھے, اتنی معرفت والا کلام پڑھا, انہوں نے مجھے یہ جوتیاں دے دی. اب امیر خسرو کا نظریہ دیکھو, امیر خسرو کا عقیدہ دیکھو, امیر خسرو کا عشق دیکھو. امیر خسرو نے کہا میرے شیخ نے تمہیں جوتیاں دی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جوتیاں دی ہیں. کہاں کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے. امیر خسرو کہتے ہیں یہ دیکھ لو, یہ گھوڑے ہیں, خالی نہیں ہے, ان پہ جواہرات ہیں, یہ سب کے سب لے لو, یہ جوتیاں دے دو. ہائے 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 ہائے,
فرمایا یہ گھوڑے لے لو، یہ جوتیاں دے دو. انہوں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے، یہ ٹوٹی ہوئی جوتیاں، ان جوتیوں کی وجہ سے تو یہ گھوڑے دے رہا ہے. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ان جوتیوں کی قیمت کیا ہے، تمہارا کام ہے دنیا داری سے، تم یہ لو جوتیاں مجھے دے دو. امیر خسرو نے ان جوتیوں کو لیا، سینے سے نہیں لگایا. امیر خسرو نے ان جوتیوں کو سر پہ رکھا، اوپر امامہ باندھ کے خواجہ صاحب کی محفل میں آ گیا. خواجہ صاحب کی جیسے نظر امیر خسرو پہ پڑی، امیر خسرو کو دیکھ کے فرماتے ہیں امیر خسرو بڑا سستا سودا کرایا ہے، بڑا سستا سودا کرایا ہے. انہیں تو میری جوتیوں کا نہیں پتا تھا، تجھے تو پتا ہے نا. انہیں تو میری جوتیوں کی قدر کا نہیں پتا. جو بندہ اپنے پیر کی جوتیوں کا اتنا احترام کر رہا ہے وہ پیر کی ذات کا کتنا احترام کرتا ہوگا. جن کا پیر نہیں ہے نا، جن کے مرشد نہیں ہے، میں اکثر کہتا ہوں کامل پیر کو پکڑیں. خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چشتیاں شریف والے، جب یہ 14ویں صدی کا آغاز ہوا نا، 14ویں صدی کا پہلا دن تھا، سورج طلوع ہوا. خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز کے بعد نا بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے تھے. مریدوں نے عرض کی حضور آپ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے آپ روتے ہیں، لیکن آج کچھ نرالا رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ خواجہ نور محمد مہاروی چشتیہ شریف والے آپ فرماتے ہیں بیٹا یہ 14ویں صدی کا آغاز ہوا ہے اور یہ وہ صدی ہے، اس صدی میں ہر بندے کا ایمان برباد ہوگا. حضور ہر بندے کا ایمان برباد ہوگا. فرمایا 2 لوگ صرف محفوظ رہیں گے. کہا حضور وہ 2 خوش نصیب لوگ کون سے ہیں؟ تو حضرت نے چشتیہ شریف والے بزرگ فرماتے ہیں وہ 2 خوش نصیب لوگ وہ ہیں، پہلا بندہ تو وہ ہے جو دن رات مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، اور دوسرا وہ بندہ ہے جس کا مرشد کامل ہوگا. یہ 2 لوگ صرف 14ویں صدی میں محفوظ رہیں گے. اللہ کے عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے. اللہ پاک آپ سب کی خیر فرمائے، آپ کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.